صاحب آپ اس کا یقیناً جواب دینا چاہیں گے، لیکن اگر میں کیونکہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کچھ بات کی، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں بات، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں وفاق جو ہے نا پنجاب میں بڑی مدد کرتی ہے، پروونشل ہائی ویز کا آپ نے ذکر کیا، پروونشل ہائی ویز کو چھوڑ دیں. پنجاب میں ہم نے دیکھا 2016 میں انہوں نے کہا ہم سیف سٹی منصوبہ لگائیں گے، 2016 میں شروع کیا، 2018 میں مکمل ہو گیا. نہ صرف لاہور میں، گجرانوالہ، جیلم، کئی اور شہروں میں، 9 شہروں میں لگ چکا ہے اور شاید اگلے کئی شہروں میں لگ جائے گا. ہمارے یہاں کراچی میں 2016 میں اناؤنس کیا گیا تھا، 2024 میں آغاز ہوا، اناؤنس 2016 میں ہوا، 2024 میں لگنے کا آغاز ہوا، 1300 لگے اب تک اور 12,000 لگانے آپ نے. یہ پنجاب حکومت نے اپنے پیسے سے کیا، کوئی اس نے وفاق سے نہیں مانگا. انہوں نے پنجاب میں جتنی بھی BRTs بنی اپنے پیسے سے بنی ہے، صوبائی حکومتوں سے نہیں لی. اورنج ٹرین چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک کا منصوبہ تھا، باقی انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا. ہمارے ہم گرین لائن کے لیے کہتے ہیں وفاق ہماری مدد کرے، جہاں یلو لائن ریڈ لائن میں وفاق کی مدد نہیں آتی وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا. پانی کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ ہے، پروونشل آپ کے اینول ڈیولپمنٹ پلان اس سال کا 1000 ارب روپے ہم نہیں بنا سکے اب تک، اس کی پتہ نہیں 10-15 ارب سے لاگت جو ہے وہ 240 ارب پہنچ چکی ہے، ہم نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں وفاق پیسے دے گا تو ہم کریں گے. جب صوبائی خود مختاری ملی ہے تو پھر وفاق کی طرف کیوں دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ شہزاد اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے نا اتنی جگہوں پہ اس کا رائتہ پھیل گیا ہے، میں کس کا جواب دوں گا؟ یا تو آپ مجھے ایڈیکویٹ ٹائم مسائل دیجیے. اتنے ہیں کس کے جواب ہم تو آپ سے لیں. اب دیکھیں نا، آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تجزیہ اور کہانی خود ہی سنا دی. اب فیصل سبزواری صاحب نے کہا کہ جی 1% کراچی کے اندر لگتا ہے، غلط نمبر ہے. آپ نے کہا K4 کے پیسے صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے مانگ رہی ہے، غلط بات ہے آپ کی. سر کیا بات آپ کہتے غلط ہے. K4 آگمنٹیشن کا 77 ارب روپے سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے اور وفاق بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کرے گی نا. جی وہ بھی کر رہی ہے. کیوں کہ کراچی پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے. آپ اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ ساری جو کنٹریبیوشن ہے وہ کراچی شہر سے جائے اور پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کراچی شہر کو اون نہ کرے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہائی ویز بنانے کے لیے تو اون کرے گی، لیکن پانی کا منصوبہ بنانے کے لیے جب یہاں پہ پتہ ہے کہ ایک ٹینکر مافیا آپریٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی پانی کے لیے وفاقی حکومت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ابھی آج مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھیجتا ہوں کہ انہوں نے راول پنڈی میں ٹینکر سسٹم کا بارے میں بتایا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگوں نے انفارچونیٹلی شہزاد صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم فیکٹ سے نکل کے ہم اپنے اوپینین کو ترجیح دیتے ہیں. میرا بہت احترام کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ شہزاد صاحب دیکھیں، جب آپ آرگیومنٹ کو اس اسمپشن کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں نا کہ مرتضی وہاب کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے نا، پھر آبجیکٹیوٹی کہیں کھو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں آئیے مجھ سے بحث کیجئے، ایشو بائی ایشو آ جائیں، فیصل صاحب کو ساتھ بٹھا دیجئے. میں یہ کہتا ہوں جیسے میں نے یہ کہا نا کہ جی وہ سانحات کی آڑ میں 18ویں ترمیم کو لانے کی کوشش کریں، تو ابھی بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ اس سانحے میں جو ہے اپنی نالائکی کو چھپا رہے ہیں. جو نالائکی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، لیٹس ٹاک ایشو بائی ایشو. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں مدد کر سکتے ہیں، چیزیں ٹھیک کریں. یہ کیا ایک چیز ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو سیپریٹ کر دو، کراچی کو الگ کر دو، کراچی الگ ہے. یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں تفریق میری رائے یہ ہے کہ آپ کو فردر جو ہے سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، کوئی ریورس نہیں کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. شہزاد آپ سوچیں، شہزاد ایک منٹ، میں اگری کرتا ہوں، لیکن آپ سوچیں ہمارے اوپر الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ذریعے لگا رہے ہیں جنہوں نے خود پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخاب نہیں کرائے. اسلام آباد میں اس وقت بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہا. مصطفیٰ کمال صاحب جو چیمپئن ہیں بلدیاتی حکومت کے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات کے جواب. سیف سٹی منصوبہ 10-12 سال میں کیوں نہیں آپ مکمل کر سکے؟ دوسرے صوبوں میں کیسے ہو جاتا ہے؟ ڈیولپمنٹ کے منصوبے جو شہر کے اندر ہیں، گرین لائن ہو گیا، ریڈ لائن، یلو لائن، یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں کراچی ہی وہ شہر ہے جہاں پہ ڈمپر سے اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ کیوں یہ وہ شہر ہے جہاں پہ گٹر میں بچے بزرگ گر کے مر جاتے ہیں؟ دوسرے شہروں سے کیوں نہیں خبر آتی؟ اکا دکا آتی ہیں، ایک ٹرینڈ نہیں بن جاتا ہے کراچی کی طرح. مرتضی صاحب یہی تو بدقسمتی ہے کراچی شہر کی، دوسرے شہروں کی تو خبر کبھی بنتی نہیں. سر اکا دکا ہوتی ہے نا، مجھے آپ نکال کے دکھا دیں، میں فیکٹ چلا دوں گا. آپ مجھے میری بتا بات دیں ڈمپر سے کتنے لوگ مرے، مینہول سے کتنے مرے، کل میں پروگرام میں سارا ڈیٹا چلا دوں گا. شہزاد ہیئر می آؤٹ، ناؤ ہیئر می آؤٹ. آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت بہت قابل ہے، بہت اچھی، چلے میں نے مان لیا. گرین لائن وفاقی حکومت بنا رہی تھی نا، یہ میرا بھائی فیصل سبزواری بیٹھا ہے، اسے پوچھئے 2014 میں بنانا شروع کیا تھا انہوں نے. آج بھی میرے جس جگہ پہ گل پلازا پہ آگ لگی ہے نا اس کے باہر کھدائی ہوئی بھی ہے، آج بھی. اور میں نے جب کام رکوایا میں نے ان کو بولا کہ مجھے ٹائم لائن دیجیے. آپ میئر کراچی نے بولا نا ان کو، پیپلز پارٹی کے میئر کراچی نے بولا کہ ٹائم لائن دیجیے. منگو پیر روڈ، ابھی مجھے الاؤ می ٹو کمپلیٹ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کس چیز کی ٹائم لائن میں نے مس کر دیا. آپ نے کیا کہا؟ کس چیز کی ٹائم لائن؟
ٹائم لائن کے گرین لائن کب ختم کر کے دیں گے؟ 2014 میں آپ نے اسٹارٹ کیا. میں بہت برا ہوں, میری سیاسی جماعت کو کام نہیں آتا, چلے میں نے مان لیا. آپ گرین پہ آ گئے, ریڈ اور یلو کی آپ نے بات نہیں کی جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے. یار شہزاد, اگر اپنے ذہن میں پرسپیکٹو یہ بنایا ہوا ہے نا کہ ہم غلط ہیں تو بس ٹھیک ہے, میں جواب ہی نہیں دیتا. میں آپ کو کہہ یہ رہا ہوں, میں آپ کو صرف یہ رہا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا حل اس طرف ہے کہ آپ چلے جائیے وفاقی حکومت کے پاس, میں اس آرگیومنٹ کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے اندر, میرے صوبے کے اندر اگر آپ گنوائی صحیح نہیں کریں گے لوگوں کی, اور پھر مجھے آپ کہیں گے کہ میں پلان اینڈ ڈیولپ صحیح طریقے سے کروں, یہ کون کرتا ہے سینسس کا پروسیس؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کس کے اندر ہے؟ جو غلط سینسس ہوا تھا اس کو اپروو جب عمران خان صاحب کے دور میں کیا تھا, اس کمیٹی کے ممبران کون تھے؟ اس میں فیصل صفدری صاحب کے کولیگ تھے, وفاقی وزیر. تو پرابلم یہ کچھ اچھا ہوتا ہے کوئی اون کر لیتا ہے, جو خراب ہوتا ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. اس کے اوپر آپ مجھے فیصل کو ساتھ بٹھا لیں, وی کین سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ وی کین ورک آن, اوکے یار یہ ایشو ہے, یہ اپرچونٹی ہے, مل کر کام کرتے ہیں. چلیں یہ بھی ہمارا, یہ جو ہم نے بائی ون اسٹروک آف پین کہتے ہیں نا. جی فیصل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی فیصل صاحب بات کیجیے. دیکھیں جو مرتضیٰ فرما رہے ہیں نا, میرے فرمانے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے, ایم کیو ایم واحد جماعت تھی جس کے خلاف کورٹ میں گئے, عمران خان کی حکومت سے معاہدہ کیا, اس میں لکھوایا کہ جو پروویژنل ہوئی ہے اپروول اس کو آپ درست کریں گے, آڈٹ کریں گے. نہیں کیا, ایم کیو ایم واحد جماعت تھی, ہم کابینہ سے نکل کر آئے اور حکومت سے ہم نے طے کرایا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا 5 سال میں نئی سینسس ہو جائے, ہم نے کروائی. مرتضیٰ صحیح فرما رہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتی ہے, وہ بھائی عملہ اسی محکمہ تعلیم کو اور پتہ نہیں کس کا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, مرتضیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم گنا گیا ہے, لیکن مرتضیٰ صاحب کو یہ بھی مجھ سے زیادہ علم ہے کہ آپ کی اپنی صوبائی حکومت کی زد اور یہ ہوتی تھی رضا کہ جناب نہیں دیگر اضلاع کو گنا جائے تاکہ آپ کا بیلنس خراب نہ ہو. اور آپ نے جو فرمایا کہ 1% نہیں ہے فنڈنگ, میں محترم یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے صرف اس کی مد میں وزیر اعلیٰ صاحب نے حاتم طائی کی خبر پہ لات مارتے ہوئے کہا 9.2 ارب دے دیں گے, سینکڑوں ارب روپے ہمارے کراچی کا فنڈنگ گیپ میئر صاحب نوز کہ 3.5 ٹریلین ہے جو صوبائی حکومت نے 18ویں ترمیم اور آخری این ایف سی کے بعد سے جو کراچی کو اس کی آبادی کے حساب سے یا تو آبادی پہ دے دیں یا ریونیو اس پہ دے دیں یا پروونشل فائنانس کمیشن نیا لیں. بھائی آپ نہیں لا رہے ہیں, میں سیاست نہیں کر رہا ہوں, میں کراچی کا شہری کی حیثیت سے جو یہیں پیدا ہوا ہے انشاءاللہ یہیں مرے گا, جس کے بچے یہیں پیدا ہوئے یہیں بڑھے. بھائی میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ کوئی انفراسٹرکچر دے دیں. پنڈی میں ٹینکر, میرے بھائی آج کی بات ہے, یہاں بلاول صاحب کھڑے ہو کر اگر کہیں کہ بلاول ہاؤس میں ٹینکر آتا ہے, بھائی سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا میس ہے ہمارے یہاں, سڑکوں پہ انکروچمنٹ ہے. مرتضیٰ صاحب سے کنکلوڈنگ کامنٹس میں لے لیں. جی ان افسران کے خلاف کارروائی کر لیتے ہم. اب میں فیصل بھائی مجھے بھی اس کا جواب دینے دیجیے نا. ہمارا پرابلم یہ صرف ہم اپنے کام کو دیکھتے ہیں نا. میں آپ کو ریکارڈ پہ, آپ نے کہا نا ایم کیو ایم واحد سیاسی جماعت تھی, میں آپ کو ریکارڈ پہ دکھاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وزیر نے وفاقی کابینہ میں اس کو سپورٹ کیا سینسس کو اپروو کرانے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں مرحوم تاج حیدر صاحب نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمان میں 154 کا جو فیصلہ ہوتا ہے سی سی آئی کا, پہلے مراد علی شاہ صاحب نے اس سینسس کے ریزلٹ سے ڈسینڈ کیا. دیٹ از دی اونلی ڈیسیجن ان دا ہسٹری آف پاکستان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں پہ ایک صوبے کے سربراہ نے ڈسینڈ کیا, اور وہ ریکارڈڈ ہے. اور ڈسینڈ کے بعد اس فیصلے کی ہم نے اپیل کی پارلیمان میں آرٹیکل 154 کے تحت. تاج حیدر صاحب نے وہ اپیل فائل کی. جب ووٹنگ کے لیے آیا تو ایم کیو ایم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. میرا پرابلم, میری صرف گزارش یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ سفر فرام سلیکٹو ایمنیشیا. جہاں میں غلط ہوں میں اس بات کو ایگری کروں, جہاں آپ غلط ہیں آپ اس بات کو اگری کریں. آپ نے صرف وفاقی حکومت کو اس وقت سینسس کے ایشو کے اوپر نہیں چھوڑا تھا, باقی انفراسٹرکچر سیس کے اوپر, کراچی ٹھٹا ڈوئل کیریج وے کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, جس دن آپ مجھے کہیں گے نا بہت زیادہ ہم میں آپ سینسس کے کی طرف ساتھ چلے گئے بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو اوبویسلی ایک پروگرام میں تو نہیں ڈسکس ہو سکتے, بٹ اوبویسلی مرتضیٰ صاحب آپ سے جب بھی ہم نے رابطہ کیا, آپ ٹائم دیتے ہیں, تو ہوپ فلی ہم اس پہ اس ہفتے مزید بات بھی کریں گے.